بابی دلہن بنی میری ماں کے پاس کھڑی ایک ایک چیز کارٹن سے نکال کر اماں کو دکھا رہی تھی۔ بارش کا زور اب مزید تیز ہو چکا تھا۔ بارش کا تیز ہونا تھا کہ بجلی گرجتے ہی لائٹ بھی چلی گئی۔ ہر سو اندھیرا چھا چکا تھا۔ نہ جانے میری امی ایسا کیوں کر رہی تھیں۔ بیچاری بابی تو پہلے ہی ڈری سہمی تھی، اب امی کا رویہ دیکھ کر تو وہ اور زیادہ گھبرا چکی تھیں۔ وہ ہاتھ میں چیزوں کی لسٹ پکڑے کھڑی تھی اور ایک ایک چیز کا نام لے کر بابی سے پوچھ رہی تھی کہ فلاں چیز کدھر ہے، کیا فلاں سامان لائی ہو۔ اس وقت جب دلہن کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر دلہے کا انتظار کرنا چاہیے تھا، وہیں میری بابی اسٹور روم میں کھڑے ڈبے اور کارٹن کھول کھول کر ساس کو سامان دکھا رہی تھیں۔ لائٹ گئی تو ہر سو گپ اندھیرا ہو گیا۔ میری ماں فوراً گرجدار لہجے میں بولی، بہو ایمرجنسی لائٹ کہاں ہے، ذرا آن تو کرو، کیسا ہولناک اندھیرا پھیلا ہوا ہے، میرا تو جی گھبراتا ہے اس اندھیرے سے، ایک عدد ٹارچ تو لائی ہو نا۔ اماں کے منہ سے یہ سن کر میری بابی کو چپ لگ چکی تھی۔ اسے چپ دیکھ کر اماں نے فوراً اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور ایک بار پھر طنزیہ لہجے میں بولیں، کیوں تمہارے ماں باپ نے تمہیں ایک عدد ٹارچ دے کر نہیں بھیجا؟ اسی پل باہر بادل گرجے تھے اور تبھی لائٹ بھی واپس آ چکی تھی۔ موسم ٹھنڈا تھا مگر بابی کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ ان کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں، آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ فوراً ہڑبڑا کر بولیں، خالہ انہوں نے مجھے ہر وہ چیز دی ہے جو وہ دے سکتے تھے، اور جو لسٹ میں لکھا تھا، بس ایک لائٹ ہی نہیں آئی۔ بابی کا چہرہ یوں سرخ تھا کہ گویا ابھی داڑیں مار کر رونے لگ جائیں۔ اماں نے بغیر لحاظ کیے کھڑے کھڑے بابی کو باتیں سنا دیں اور بولیں کہ منگواؤ ٹارچ صبح تک، سمجھی، ایک ٹارچ تو دے نہیں سکے، بات کرتے ہیں۔ امی کے الفاظ بابی کو برے لگے تھے۔ میں جانتی تھی وہ کمرے سے باہر گئیں تو میں بابی کے پاس چلی آئی۔ ابھی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ مجھ سے دیوانہ وار لپٹ گئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ ان کی ہچکیاں بن چکی تھیں۔ وہ روتے ہوئے بولیں کہ فردوس، تم نہیں جانتی میرے ماں باپ نے کتنی مشکل سے یہ جہیز اکٹھا کیا ہے۔ انہوں نے ہر وہ شے دی جو تمہاری ماں نے کہی تھی۔ یقین مانو میری ماں نے اپنی ماں کی نشانی ان کا زیور بیچ ڈالا۔ میرے ابا نے اپنی زمین جس پر ہم اناج اگایا کرتے تھے وہ گروی رکھ کر پیسے اکٹھے کیے تاکہ میری اچھے گھر میں شادی ہو سکے اور میں خوش رہ سکوں۔ میں نے بڑی مشکل سے یہ شادی کی ہے، ورنہ میں دیکھ سکتی تھی میرے والدین کی مسکراہٹوں کے پیچھے چھپا ہوا درد۔ میں تو رخصت ہو کر یہاں آ گئی مگر اب 2 سے 3 دن بعد قرض داروں کی لائنیں لگنا شروع ہو جائیں گی۔ آخر لاکھوں روپے کا قرض وہ کیسے چکا سکیں گے؟ بابی ہچکیاں باندھے رو رہی تھیں۔ انہیں روتا دیکھ کر مجھے شدید دکھ ہوا۔ میں انہیں چپ کروانے لگی اور تسلی دیتے ہوئے بولی کہ خدا سب خیر کرے گا، میں امی کی جانب سے معذرت خواہ ہوں۔ اتنا کہہ کر میں بابی کو بمشکل بہلاتے ہوئے کمرے میں لائی تاکہ ان کا میک اپ تھوڑا ٹھیک کر کے بستر پر بٹھا سکوں، مگر اس سے پہلے ہی بائی کمرے میں آ چکا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب بائی نے اپنی بیوی کو یوں بکھری حالت میں دیکھا تو مزید آگ بگولا ہو گیا۔ وہ گلہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تم پہلی دلہن ہوگی جو سہاگ رات کو شوہر کا انتظار کرنے کی بجائے نند کے ساتھ گھوم رہی ہو، اور یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے، رو کس لیے رہی ہو، کس کی پھوڑی بچھی ہے یہاں؟ پہلے امی اور اب بائی کا برسنا دیکھ کر بابی خود پر کنٹرول نہ رکھ سکی اور میرے پیچھے مارے خوف کے چھپ کر رونے لگی۔ وہ آج بائی سے پہلی بار مل رہی تھیں اور پہلی ہی ملاقات پر بائی ان پر برس پڑے تھے۔ میں نے بائی کو گھوری ڈال کر دیکھا اور بولی، بائی کچھ تو خیال کریں، یہ بیوی ہیں آپ کی، اور انہیں تو امی نے بلا لیا تھا۔ مگر بائی نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے چپ کروایا اور کمرے سے جانے کا کہا۔ میں جاتی بھی تو کیسے؟ بابی نے مجھے میرے دوپٹے سے پکڑ رکھا تھا، مگر خیر میں نے انہیں سمجھایا اور بائی کو بھی اشاروں سے نرمی سے بات کرنے کا کہہ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ ایک نظر بند دروازے پر ڈال کر گہری سانس خارج کی تھی۔ اتنی معصوم اور نیک سیرت لڑکی نہ جانے کیوں میرے بائی کے مقدر میں لکھتی گئی تھی۔ میں نے تو پہلی نظر میں ہی بانپ لیا تھا کہ بابی کے گھر والے میرے امی کی ڈیمانڈ پر پورا نہیں اتر سکیں گے، مگر خیر میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ مجھے وہ لمحے یاد آئے جب ہم بابی کے ہاں انہیں دیکھنے گئے تھے۔ اس سے پہلے کئی جگہ اماں اور خالہ بائی کا رشتہ دیکھنے گئیں، مگر میری اماں کے اخلاق کے ساتھ ساتھ میرے بائی کی کم تعلیم اور اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز دیکھ کر ہی سب نے منع کر دیا تھا۔ میں نے تو سب سے بڑی غلطی ہی یہاں آ کر دی تھی۔ اماں اور خالہ کی باتیں سن کر تو میرا سر شرم سے جھکتا چلا جا رہا تھا۔
میں نے ایک نظر اس گھر پر دوڑائی۔ معمولی سا کرائے کا مکان اور چند ضرورت کی اشیاء کے علاوہ آخر تھا ہی کیا اس گھر میں۔ مجھے تو اس گھر کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ میری بھابھی کے میکے والے ہم سے بھی گئے گزرے ہیں، مگر حیرت تو مجھے اپنی ماں پر تھی۔ انہوں نے تو پورے گاؤں میں ڈنڈورا پیٹ رکھا تھا، بہو لاؤں گی تو ایسے گھر سے جو ٹرک بھر کر جہیز لائے گی، گاؤں کی عورتیں تو جل بھن جائیں گی جب میری بہو کا جہیز دیکھیں گی۔ اسی پل میں خیالوں کی دنیا سے نکل کر باہر آئی، کیونکہ میری ہونے والی بھابھی لائبہ میری جانب چائے بڑھا رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے لیا۔ وہ عمر میں میرے ہی جتنی تھی، میٹرک تک پڑھی ہوگی، کوئی 17-18 سال کی۔ ماں باپ کی پہلی اولاد تھی۔ اس کے بعد بھی 6 مزید بہنیں موجود تھیں، شاید تبھی وقت سے پہلے بیاہنا چاہ رہی تھیں۔ خیر مجھے تو میری بھابھی بہت پسند آئی تھیں، انتہائی خوبصورت اور نرم مٹھاس بھرا لہجہ رکھنے والی لڑکی تھی۔ چائے دے کر جوں ہی وہ میرے پاس بیٹھنے لگی تو میری خالہ فوراً بولی، ارے ارے بیٹا، بیٹھ کہاں رہی ہو، ذرا یہاں سامنے کھڑی ہو، ہمیں دیکھنے تو دو، آخر ہمارے گھر کی بننے والی بہو ہے کیسی۔ اس پر لائبہ شرم سے مسکرا کر سامنے بطور نمائش کھڑی ہو گئی۔ خالہ میری ماں سے سرگوشی کرتے ہوئے بولی، باجی دیکھ لو ذرا دھیان سے، لڑکی میں کوئی نقص وغیرہ تو نہیں ہے، شکل صورت سے تو ٹھیک ہی ہے۔ بس خالہ کی سرگوشی بھی ایسی تھی کہ وہ میرے ساتھ ساتھ لائبہ کی ماں بھی سن چکی تھیں، مگر کیا کرتی، آخر بیٹی والی تھی۔ خالہ بار بار لائبہ کو گھما کر تو کبھی چلا کر یوں چیک کر رہی تھیں گویا قربانی کے لیے جانور پسند کرنے آئی ہو۔ مجھے تو سخت چڑ محسوس ہوئی تھی ان کے اس رویے سے، مگر یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ آخر امی ہم سے بھی کم درجے کے لوگوں کے گھر رشتہ کرنے کے لیے مان کیسے گئی تھیں۔ لڑکی کو اچھا خاصا دیکھنے کے بعد میری امی نے رشتے کے لیے ہاں کر دیا اور پھر چند ہی روز میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، مگر حیرت تو مجھے خالہ اور امی پر ہوئی تھی، جنہوں نے مل کر جہیز کی اتنی لمبی فہرست تیار کی تھی کہ میں چکرا کر رہ گئی۔ اس چیز کا مطالبہ کر دیا تھا جو آج تک ہم نے اپنے گھر میں نہیں لائی تھی۔ مجھے تو بھابھی کے گھر والوں کی فکر ستانے لگی۔ امی کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، مگر وہ تو مجھے جھڑک کر چپ کروا دیا کرتیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے ذرا لڑکی والوں پر داغ بیٹھ جاتی ہے، وہ ساری عمر دباؤ میں نیچے لگ کر رہتے ہیں۔ میری سمجھ سے تو باہر تھیں ان دقیانوسی عورتوں کی باتیں اور ان کے ریت رواج۔ مجھے تو بس بھائی کی شادی انجوائے کرنی تھی، مگر شادی کی رات ہی بیچاری بھابھی کو اماں اور بھائی نے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ 2 دن بعد سے ہی اماں نے بھابھی پر پورے گھر کی ذمہ داری ڈال دی تھی۔ وہ ایک اچھی بہو کی طرح پورے گھر کے کام کرتی رہتیں۔ بھائی کے بولنے کا انداز بے حد برا تھا، وہ اس قدر عجیب جاہلانہ انداز میں بولتے کہ مقابل کھڑا دنگ رہ جاتا۔ بھابھی نے آہستہ آہستہ پورے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ولیمے کے 1 ہفتے بعد بھابھی کی ماں اور اس کی بہنیں ملنے کے لیے ہمارے گھر آئیں تو اماں کا چہرہ اتر گیا۔ 1 ماں اور 6 بہنیں جب ایک قطار سے گھر میں داخل ہوئیں تو اماں کی بھویں اچک گئیں۔ وہ فوراً بلند آواز میں بولیں، یہ کیا ریوڑ گھر میں گھسا چلا آ رہا ہے، بیٹی کا سسرال ہے یا کوئی پکنک پوائنٹ جو سب دڑا دڑ منہ اٹھا کر چلی آ رہی ہو۔ میں تو شرم سے زمین میں دھنسنے لگی تھی، بس کوئی جگہ نہ ملی جہاں اپنا منہ چھپا سکوں۔ بھابھی جو خوشی سے اپنی ماں بہنوں سے ملنے جا رہی تھیں، ایک دم سے ٹھٹک گئیں، چہرہ تو مانو سفید پڑ چکا تھا۔ وہیں بھابھی کی ماں کے چہرے پر شرمندگی در آئی اور وہ ہڑبڑا کر کہنے لگیں کہ بہن جی وہ بس بچیاں اپنی بہن کو یاد کر رہی تھیں اس لیے سب ملنے چلی آئیں۔ وہ اتنا ہی بول پائی تھیں، ان کے چہرے پر موجود خوشیاں تو جیسے پھیکی پڑ گئی تھیں۔ بیچاری مجرموں کی طرح میری ماں کے سامنے کھڑی تھیں۔ اماں نے پانی منہ میں لے کر کلی کی اور پھر بولیں، بیٹی بیاہے ابھی ہفتہ بھر ہوا اور یاد ستانے لگی، کہو تو واپس وہی بھجوا دوں، رکھ لینا اپنی بچی کو اپنے پہلو میں بٹھا کر۔ اماں اتنا کہہ کر طنز کرتے ہوئے سر جھٹکنے کے بعد وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئیں، مگر جانے سے پہلے مجھے کہنے لگیں، چینی دودھ فالتو نہیں آیا ہوا، خبردار جو لوازمات پیش کیے، سادے پانی پر ہیٹر ہاؤ اور چلتا کرو۔ یہ الفاظ وہاں موجود سبھی لوگوں نے سنے تھے۔ ان کی تو اماں نے جولیاں بھر بھر کر بے عزتی کر دی تھی۔ وہ لوگ بمشکل 10-15 منٹ ہی رک پائے، اپنی بیٹی سے ملے، حال احوال تو اس کا وہ دیکھ ہی چکے تھے اور پھر واپس بغیر کچھ کھائے پیے چلے گئے۔ بھائی بھی دوسرے کمرے میں موجود تھا، مگر باہر آ کر ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ انہیں گھر سے جاتا دیکھ کر بھابھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ دوپٹے سے آنکھیں صاف کرنے لگیں اور خاموشی سے گھر کے کاموں میں لگ گئیں۔ میرا بھائی کوئی نوکری نہیں کرتا تھا، صبح سویرے گھر سے نکل جایا کرتا تھا
اور یوں ہی دوستوں کے ساتھ سارا دن گزارنے کے بعد واپس گھر آ جایا کرتا تھا۔ بھابی بائی سے کہنے لگی، آپ کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ اب تو میری ذمہ داری بھی آپ پر آ چکی ہے، مجھے بھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ مگر بائی نے بھابی کی ہوئی ہر ایک بات جا کر ماں کو بتائی۔ ماں تو جیسے اسی ایک موقع کے انتظار میں تھیں۔ فوراً بھابی کو اپنے پاس بلایا اور اسے ڈانٹتے ہوئے جھڑک کر کہنے لگیں، یہ میرا بیٹا ہے، کمائے نہ کمائے اس سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم کون سا بھوکی رہتی ہو؟ تینوں ٹائم کھانا کھا کر ہی سوتی ہو؟ بھابی نے تو یہ ایک راز دارانہ بات اپنے شوہر سے کی تھی، مگر میرا بھائی تو ہر بات ہی ماں کو بتایا کرتا تھا۔ آخرکار بائی نے کچھ وقت بعد اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے انہیں 1 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے امی کے سامنے فرمائش رکھی۔ امی نے تو فوراً ہاتھ کھڑے کر دیے اور بولیں کہ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، جو بھی پیسے تھے وہ تیرے ولیمے پر خرچ کر دیے۔ اگر اتنی ہی ضرورت ہے تو جا کر اپنی بیوی سے بول، اپنے سسرالیوں سے کہہ، وہی تجھے دیتے ہیں پیسے۔ آہر کو ان کی بیٹی کی فرمائش ہے کہ اس کا شوہر کوئی کام کاج کرے، بزنس کرے۔ اتنا سننا تھا کہ بائی بھابی کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، تم جا کر اپنے والدین سے کہو کہ مجھے پیسے دے دیں۔ بھابی تو پریشان ہو چکی تھیں، آخر اس کے والدین اتنے پیسے کہاں سے دیتے؟ پہلے ہی ان پر شادی کا قرض چڑھا تھا۔ مگر بائی نے انہیں سخت لہجے میں تلقین کی کہ مجھے پیسے لا کر دو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ مجبوراً بھابی کو اپنے میکے جانا پڑا اور انہیں وہ سب بتایا جو بائی کہہ رہے تھے۔ وہ بھی مجبور تھے، اپنی بیٹی کا گھر بسانا چاہتے تھے، اس لیے بھابی کے باپ نے کہیں سے مانگ تانگ کر 70,000 روپے میری بھابی کے حوالے کیے۔ بھابی جب واپس آئیں اور آ کر وہ پیسے بائی کو دیے تو وہ ناگواری سے بھابی کو دیکھنے لگے کہ ان کے پیسے پورے نہیں تھے۔ انہوں نے پھر بھی بھابی کو بے حد باتیں سنائیں اور وہ پیسے لے کر گھر سے چلے گئے۔ کچھ روز تک تو بائی گھر میں ہی داخل نہ ہوا۔ ہم سب پریشان ہونے لگے کہ آخر ایسا کون سا بزنس تھا جو وہ ابھی تک کر نہیں آ رہے ہیں، ان سے تو ہمارا رابطہ ہی بند ہو چکا تھا۔ مگر پھر 3-4 روز بعد گھر واپس آئے اور اماں سے کہنے لگے کہ اماں وہ پیسے تو مجھ سے یوں ہی دوستوں میں خرچ ہو گئے، مجھ پر تو بزنس کے نام پر قرض بھی چڑھ چکا ہے۔ ایک تو پہلے ہی 70,000 تھا، اس طرح ہزاروں میں سے میں نے کچھ کھانے پینے میں اڑا دیے۔ پھر کیا تھا، ایک بار پھر اماں اور بائی نے بھابی کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ وہ جا کر اپنے میکے سے پیسے لے کر آئیں۔ بھابی تھوڑا پریشان ہو چکی تھیں کیونکہ ان کے والدین پہلے سے ہی قرض میں ڈوبے تھے۔ وہ میرے پاس آئیں اور آ کر رونے لگیں، کہنے لگیں کہ میں مزید رقم کہاں سے لاؤں؟ میرے والدین پہلے ہی قرض میں ڈوبے ہیں، انہوں نے ہر جگہ سے ویسے ہی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے امی اور بھائی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ بھابی اتنی رقم نہیں لا سکتی، ان کے والدین پہلے ہی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مگر بائی نے تو بلند آواز میں بھابی کو باتیں سنانا شروع کر دیں۔ وہ انہیں گالم گلوچ دینے پر اتر آئے تھے۔ اس وقت جب میری نظر دروازے کی جانب پڑی تو میں دنگ رہ گئی، کیونکہ بھابی کے ابو دروازے کے پاس کھڑے تھے اور ساری باتیں سن چکے تھے۔ اپنی بیٹی کی یوں تذلیل اور بے عزتی سن کر ان کا ہاتھ اپنے سینے پر جا چکا تھا۔ انہوں نے تو اپنی بیٹی کو خود سے بڑے گھر میں دے کر اس کی خوشیاں چاہی تھیں، اس لیے ہر قرض اٹھایا تھا کہ ان کی بیٹی گھر میں خوش رہے، مگر اس کے باوجود ان کی بیٹی کی عزت 2 کوڑی کی بھی نہ تھی۔ یہ دیکھ کر ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہیں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بھابی کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ لوگ فوراً بھابی کے ابو کو ہسپتال لے کر گئے، مگر وہ تو وفات پا چکے تھے۔ یہ صدمہ بھابی اور ان کی امی اور بہنوں کے لیے بہت بڑا تھا۔ آخر وہی تو ان کے واحد کفیل تھے، مگر اس کے باوجود مرنے کے بعد ہمارے گاؤں کی ریت رواج کے مطابق کھانے پینے کا خرچہ اور اس جیسے تمام تر انتظامات انہوں نے خود ہی ادا کیے تھے۔ میری امی اور بھائی نے تو ان کی ذرا بھی کوئی مدد نہ کی تھی، الٹا بات بات پر ناک منہ چڑھا کر طنز کرنے لگے تھے۔ بھابی کو اپنے میکے میں صرف 3 دن ہی رہنے کی اجازت ملی تھی۔ اس کے بعد میری ماں گئی اور بھابی کو واپس اپنے گھر لے آئیں۔ اب تو بھابی کی زندگی امی نے مزید اجیرن کر دی تھی۔ وہ بات بات پر انہیں تانے دیا کرتی تھیں۔ بھائی کا رویہ تو پہلے ہی بھابی کے ساتھ کچھ خاص نہیں تھا، وہ تو اپنی بیوی کو عزت مقام دے ہی نہ پائے تھے۔ کچھ وقت یوں ہی گزرا اور ایک بار پھر بھائی نے بزنس کے نام پر کچھ قرض اٹھایا اور وہ نقصان میں تبدیل ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر بھابی پر دباؤ ڈالنے لگے کہ جا کر اپنی ماں سے کہو مجھے پیسے دے، مگر بھابی ایسا کیسے کرتے
بائی سے زبان درازی کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میری ماں کوئی پیسے نہیں دے گی، اب ان کے پاس صرف وہ گھر ہی بچا ہے جس میں وہ رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زمین تو کب کی بیچ دی تھی کیونکہ وہ میری شادی کا خرچہ نہیں اتار پا رہے تھے، اس کے باوجود آپ مجھ سے اور پیسے مانگ رہے ہیں۔ میرے سر پر تو میرے باپ کا سایہ بھی نہیں رہا، اب تو مجھ پر رحم کریں۔ بائی نے جب بابی کے منہ سے یہ سنا تو وہ غصے سے بابی کو دیکھتے ہوئے انہیں تھپڑ مار گئے اور اس کے بعد مارتے ہی چلے گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر بائی کو روکنا چاہا تو انہوں نے مجھے بھی دھکا دے کر دور کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ کیسی بدتمیز بیوی ہے، ماں لے آئی ہیں جو مجھ سے زبان چلاتی ہے۔ بابی زمین پر گر چکی تھیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ میں نے بائی کو ان سے دور کیا اور بابی کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ رو رہی تھی، آخر ان کے ساتھ ہو بھی تو زیادتی رہی تھی۔ اب تو بائی کا یہ روز کا معمول بن چکا تھا، وہ روزانہ بابی کو گھر سے نکال دیتے کہ جاؤ جا کر اپنی امی سے پیسے مانگ کر لاؤ۔ بابی روز جاتی اور خالی ہاتھ واپس آ جاتی۔ انہیں خالی ہاتھ دیکھ کر بائی ایک بار پھر بابی پر تشدد کرنا شروع کر دیتا۔ اماں بھی بائی کو مزید تیش دیتی کہ اور مارو، یہ مار کھائے گی تبھی پیسے لے کر آئے گی۔ ایک روز تو بابی پھٹ پڑی، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ مجھے کیسے پیسے دیں گی، ان کے گھر تو 10 روپے کا نوٹ بھی موجود نہیں ہے، کتنے ہی دنوں سے ان کے ہاں کھانا نہیں بنا، گھر میں موجود تھوڑے بہت آٹے سے وہ روٹی بنا کر اپنا گزارا کر رہے ہیں، اس حالت میں وہ مجھے پیسے کیسے دے سکتے ہیں؟ خدا را ان کی حالت پر رحم کریں اور بے قصور مجھے سزاوار نہ ٹھہرائیں۔ بابی غصے سے بولی تھی۔ بائی نے جب ان کے منہ سے یہ سنا تو کرہت لہجے میں کہنے لگے کہ اگر تم لوگ اب مجھے پیسے نہیں دے سکتے تو پھر تیرا مقصد کیا ہے میری زندگی میں؟ اماں بھی فوراً وہاں پہنچی اور غصے سے بولی، ہاں جب تو پیسے نہیں دے سکتی تو پھر اب ہمارے گھر میں رہنے کا بھی تیرا کوئی حق نہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ بائی نے بابی کو طلاق دے دی۔ وہ جیسے جیسے طلاق دے رہے تھے وہ آگے بڑھ کر روتے چلاتے ہوئے ان کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ خدا را مجھ پر یہ ظلم مت کریں، مگر بائی نے 3 بار طلاق بول کر ہی چھوڑا اور پھر بابی کو مار کر اس کے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ کتنی دیر بابی دروازے کے پاس بیٹھ کر روتی چلاتی رہیں اور میں وہیں امی اور بائی کو دیکھ کر رونے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ میں بھی آپ لوگوں سے زبان درازی کر رہی ہوں، مجھے بھی مار کر نکال دیں۔ آخر کیا بگاڑا تھا اس معصوم یتیم لڑکی نے جو آپ نے ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا؟ یہ مت بھولیں کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، آج آپ نے کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو کل میرے ساتھ بھی یہ سب ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے۔ مگر آپ کو کیا، جو شخص اپنی بیوی کی عزت نہ کر سکا، اس کے دل میں آخر اپنی بہن کی کیا عزت ہوگی؟ اگر مجھ سے محبت ہوتی تو شاید آپ اپنی بیوی کی بھی عزت کر لیتے۔ بابی روتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھیں۔ کچھ روز یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ چند روز بعد جب میں بابی کے گھر سے گزری تو میں نے دیکھا ان کے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ میں شرمندہ تھی مگر پھر بھی میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا بابی اور ان کی بہنیں لاوارثوں کی طرح گھر میں بیٹھی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے رونا آیا اور میں ان سے معافی مانگنے لگی، مگر میں سوچ چکی تھی کہ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ چند روز بعد میرے بھائی کو ایک نوٹس ملا جس میں درج تھا کہ وہ میری بابی کے حصے کا جہیز کا سارا سامان اور ان کے ابو سے لیا گیا قرض انہیں واپس کر دیں۔ وہ کورٹ کی طرف سے آرڈر تھا۔ بھائی اور ماں کے کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بابی اتنی چالاک بھی ہو سکتی ہے، مگر پھر بھی عادت سے مجبور ہو کر دونوں بابی کو ہی باتیں سنانے لگے، مگر چونکہ کورٹ کا آرڈر تھا اس لیے ہمیں ماننا پڑا۔ تمام تر بابی کی جہیز کا سامان اور لاکھوں میں لیے گئے پیسے سب کچھ انہوں نے بابی کو کورٹ کے ذریعے واپس کرنا پڑا۔ میں خوش اور مطمئن تھی۔ اس کے بعد میں نے بابی اور اس کی بہنوں کو مشورہ دیا، جس کے بعد انہوں نے گھر میں ہی ایک چھوٹا سا سلائی سینٹر کھول لیا۔ ان کی بہنیں اور ماں انتہائی محنتی تھیں۔ وہ لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے کے ساتھ ساتھ سکھاتے ہوئے اپنا اچھا گزر بسر کرنے لگیں، مگر آج تک میں نے اپنی امی اور بھائی کو بھنک بھی نہیں لگنے دی کہ وہ کورٹ کا آرڈر اور تمام تر نوٹسز میں خود بھی ملوث تھی۔